وجہ یہ ہے بھائی میرے، صبح اٹھتے ہی جب وہ میں نے آنکھ کھولی اور اخبار پڑھے، جو کام ہے آپ کا؟ نہیں اخبار پڑھنے کے بعد، اخبار تو پڑھ چکے، تو پھر وہ بندہ سوشل میڈیا ٹی وی شی وی کھولتا ہے، دہائی مچ رہی تھی، ہائے اللہ سٹاک ایکسچینج ریکارڈ بندی، لٹے گئے مارے گئے۔ اچھا آج سے ایک ہفتہ پہلے تک خبریں آ رہی تھی کہ او تاریخی اضافہ، تاریخی اضافہ۔ میرے تمہارے اور یہ جو ہمارے سارے بھائی سمیت ہمارے ہاں کیا لڈیاں پڑ رہی تھی، ہم ادو بھی پیڑے سا ہوں بھی پیڑے جڑے لاہور پیڑے اور تھاں پیڑے، ٹھیک ہے نا ماں۔ بہرحال وہ جی کیوں ہو رہا ہے یہ؟ صاحب سرمایہ کار ڈر گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ۔ یار الیکشن کروانے سے بس یہ سٹاک ایکسچینج کہاں سے شروع ہوا؟ نہیں سٹاک ایکسچینج کہاں سے شروع ہوا؟ برطانیہ۔ برطانیہ میں کیا سرمایہ داری ہے یا مارشل لا ہے؟ نہیں آپ کیا نہیں وال اسٹریٹ جرنل کہاں ہے؟ یعنی وال اسٹریٹ کہاں ہے؟ برطانیہ، امریکہ۔ وال اسٹریٹ، اچھا ہاں ٹھیک ہے یار نیو یارک، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وال اسٹریٹ جرنل، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے کی ٹھیک ہے، اور میری تسی پڑھائی پر خدا کا واسطہ ٹھیک ہے ہاں ہاں۔ تو وہاں الیکشن نہیں ہوتے؟ وہاں سٹاک ایکسچینج جب تباہ ہوتا ہے تو کیا وہ اس دن الیکشن کی تاریخ دی ہوتی ہے؟ نہیں آپ شاید کنفیوز کر گئے چیزوں کو۔ وہ ہمارے آج سینئر صحافی دوست بھی ہیں کامران خان صاحب، انہوں نے اس پہ ایک واضح بریف اردو میں لکھا۔ اچھا پڑھ لو چلو۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ جو 8 فروری کو پتھر پہ لکیر ثابت کر کے سپریم کورٹ کے اقدامات سامنے آئے تھے، اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ گھبرا گیا ہے کہ چور لٹیرے دوبارہ آ جائیں گے۔ نہیں یہ میسج نہیں دیا انہوں نے۔ کیا کہا ہے انہوں نے کہا اگر الیکشن کے اعلان سے گراوٹ ضرور ہوئی ہے کچھ پوائنٹس میں، کیونکہ امپیکٹ آیا نا کہ یار الیکشن آنے والا ہے۔ بھائی میرے گزارش یہ ہے، انڈیا میں مڈ مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، وہاں کا سٹاک ایکسچینج کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جنوری بنگلہ دیش جو تم سے جدا ہوا تھا، اس میں اگلے مہینے الیکشن ہے۔ ان کی بزنس، ان کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کی خاص ایک سرشت ہے، اپنی ترکیب میں خاص ہے۔ انڈیا میں نگران حکومت نہیں ہوتی۔ او بھائی میرے، کسی زمانے میں بنگلہ دیش میں بھی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ بھائی میرے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خرم حسین صاحب ہمارے جو بہت، میں نے ہمیشہ اقتصادیات کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ڈانس، یار بات سنو میری، میں کسی کامران خان صاحب میرے ہم اثر ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں ایک دو حوالوں سے، لیکن میں ان کے بارے میں ان کی بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بندہ جو علم معیشت کو استاد کے طور پر بھی جانتا ہے اور اس کے بارے میں لکھتے بھی ہیں، جو پڑھاتے بھی ہیں، جنہوں نے پڑھا بھی ہے اور عام آدمی کو سمجھاتے بھی ہیں، یہ انہوں نے، نام ہے ان کا خرم حسین، دسمبر 14 کو انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ 14 دسمبر کو انہوں نے کہا اے مشتری ہوشیار باش، مسلمانوں ہوشیار رہنا، آج کل خبریں آ رہی ہیں سٹاک ایکسچینج بہت بلند ہو رہا ہے، تو اس جھانسے میں نہ آنا، ساڈے تے نہ رہنا پلیز۔ یہ بس انہوں نے یہ نہیں لکھا، یہ لکھا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ نہیں لکھا یار ان کا انٹرو ہے، ان کیس یو آر تھنکنگ آف جمپنگ انٹو، یار نہ کرو نا، اب تم مجھے انگریزی نہیں سکھاؤ دو گے۔ باتیں کریں، کامران صاحب جو اینگل دیا وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے، خرم صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں۔ کہ جناب جولائی میں کیا ہو گیا تھا؟ جولائی میں ہو گیا تھا ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ فرسٹ رینک آ گئی تھی، ہمارا وہ معاہدہ شہباز صاحب نے کیا تھا، یار سن لو نا پہلے بات ہو گئی۔ اس کے بعد جولائی سے ستمبر تک رونق لگ گئی ہمارے بڑے کاروباری اداروں کی، اس کی وجہ سے ہمارے جتنے سیٹ ہیں، سیٹ انہوں نے کتنے پیسے کمائے جولائی سے ستمبر تک ٹیکس وغیرہ ادا کر کے؟ 418 ارب ڈالر۔ ارب ڈالر؟ جی سوری روپے، 418 پاکستانی ارب روپے، یہ بھی بہت اماؤنٹ ہے، بہت اماؤنٹ ہے۔ اس میں سے 60%، 1 ارب بنتا ہے ڈالر، 60% دو میجر شعبوں نے کمایا۔ ایک بینکنگ، ہاں وہ جس پہ کیونکہ بینکوں کا جس کا ہم نے ونڈ فال ٹیکس لگ گیا، ہم نے کہا جن پہ لگا تھا ونڈ فال ٹیکس، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا انرجی، چونکہ وہ تیل کی قیمتیں غزہ، ہیلو، اس سے پہلے، اچھا انہی دو سیکٹرز نے
मार्केट में स्टॉक्स खरीदने शुरू करिए। यूजुअल जो सस्पेक्ट्स जो आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करते हैं, जिनके नाम दुनिया जानती है, हम लेके क्या करेंगे। नहीं, ये आपके फैक्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, बट आप इन फैक्टर्स को डिसएंगेज नहीं कर सकते इलेक्शन से भी, जो स्टॉक तो एक्सचेंज का मैं इम्पैक्ट फिर दोबारा कह रहा हूं, क्या दुनिया में कहीं भी इलेक्शन ठहरिए। की तारीख के साथ लंदन का स्टॉक एक्सचेंज इसलिए बैठा कि फला दिन तारीख हो रही है। रुक जाना, अब यहाँ पे जरा ब्रेक लगाए ना, अब एक सवाल तो ले लेना साथ में। तो क्या नुसरत जावेद इस बात पे कन्विंस्ड है कि भाई अब स्टॉक मार्केट है बेहतर भी हो सकती है, मैं तो ये स्टेबल भी हो सकती है? भाई मेरे आज ही जितने लोग मईशत वाले हैं वो ये कहते हैं जी कि हम तो पहले ही कह रहे थे, जिन्होंने आज के ही मंदे के बारे में ये लिखा हुआ है, लिख रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनाब ये ओवरसोल्ड थी। कुछ लोगों ने बाकायदा चक्कर चला के और क्यों किया उन्होंने? क्यों किया उन्होंने? एक फिल्म की शोहरत करके तो टिकट यानी खिड़की पे खिड़की तोड़ हफ्ता करके उसके बाद अगर तुम्हारे पास 200 सीटें हैं, 100 सीटें बेचो, तुम अपना क्यों किया उन्होंने ऐसा? बाल कमाने के लिए। ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ लफ्ज आता है ना सट्टा, हाँ। सट्टा जुआ ही होता है ना, तो जुए में यही होता है, आप स्टेक्स लगाते हो और हार जीत होती है। इसके साथ सट्टाबाजी हुई है और कहा गया कि जी चूंकि सब कुछ हाँ हटके बुद्दन, उस वक्त ये खुर्रम हुसैन जैसे लोग फोरबॉर्न कर रहे थे। आप कामरान खान साहब को नहीं डिस्कस करना चाहते, ना करें। आई हैव अदर आर्गुमेंट। निगरान वजीर आजम गए कराची, तो बिजनेस कम्युनिटी ने क्या कहा था? एक आदमी ने सिंध क्लब में कहा, अल्लाह भला करे, बताएं क्या कहा? सिंध कम्युनिटी यानी बिजनेस कम्युनिटी ने एज अ होल नहीं कहा, सिंध क्लब में दोबारा कह रहा हूं, बिजनेस कम्युनिटी ने नहीं कहा यार। बिजनेस कम्युनिटी का एक क्लोज डिनर जिसमें 8-10 लोग थे, उनमें से एक ने कहा, उसके नाम का पहला लफ्ज मीम से शुरू होता है। मीम या एम? मीम, एम, दोनों में से एक, साथ में काफ भी लगता है। काफ जो है वो कैंची वाला। फिर पूरा दास दो। नहीं ना, मेरा वादा है नहीं कहना। बहरहाल वो एक अदरवाइज एक मीम हवाले और से, काफ कैंची वाला। अच्छा, वैसे वो आप ट्विटर पे आप बता सकते हैं एक और हवाले से जो है वो एक बड़ी मशहूर शख्सियत के बड़े भाई भी होते हैं, और एक बड़े बिजनेस, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनके छोटे भाई मेरे दोस्त। मैं भरम से लेकिन आप ट्विटर पे लिख दीजिए क्या, लेकिन आई विल अनाउंस कि किसने नाम वो किया। ये एक खास एक क्लास है जो खेलती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुए की तरह, और ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में, और मैं तुम्हें कह रहा हूं जो शख्स इस मुल्क में इंतखाबात को रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं पूरी दयानंदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब कोई नहीं है, वो अब ऐसा कोई नहीं है, अब तो अब तो हो रहा है।